مشکل سفر ہے، ہم بھی کبھی نہیں گئے. 3 گھنٹے فلائٹ ہے، پھر 5 گھنٹے ڈرائیو ہے، پھر آگے 1 گھنٹہ ہے جاؤ. اگر جو بھی ہے میں نے وہاں جون جولائی سورج ڈوبتا ہے، دسمبر جنوری سورج نکلتا ہے. وہ گھڑیوں سے ہی وہاں کے مسلمان نماز کا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں. تو 1 اگست سے سورج ڈوبنا شروع ہوا. 4 اگست ہو گئے، اس کو صرف 20 منٹ کی رات، 20 منٹ کے لیے ہوئے تو وہ 5 گھنٹے کا سفر تھا، مشکل سفر. لیکن سرنگیں اور 8 کلومیٹر کی سرنگیں، تو اتنی سرنگیں تھیں کبھی گھبرانے لگی. اتنی سرنگیں پہاڑی تو وہاں آخری بستی ہے ماہی گیروں کی، مچھلیاں 1,500-2,000 کی آبادی کا تھا. وہیں وہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں ٹورسٹ کے، وہاں ہم نے ہوٹل میں کمرے بک کروائے. آخری اسٹاپ پہ سورج غروب ہو گیا ہمارے وہاں. تو 20 منٹ میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی اور فجر بھی پڑھنی تھی. تو 20 منٹ کی بات، تو 2 نمازیں اکٹھی ہونا تو سنتے ہیں. میں نے 3 اکٹھی پڑھی، میرا تو جھاکا کھل گیا. 2 اکٹھی پڑھنا تو مسئلہ ہی نہیں، میں نے تو 3 اکٹھی پڑھی. شدید ٹھنڈی ہوا، سینہ چیرنے سناٹا. وہ منظر دیکھ کے میرے اوپر اللہ کی رحمت تاری ہوئی. ایک جب میں نے ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، تو کیپٹن جب نیپال کے کیپٹن کا کیا نام ہے، کاٹمانڈو سے جب ہم چلے بنگلہ دیش کی طرف، کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمالیہ پہاڑ آج بالکل کلیئر ہے، کوئی بادل نہیں. جیسے 10 سال بادلوں میں ڈھکا رہتا ہے، پورے سال میں مختلف اوقات میں صرف 10 دن کے لیے ورنہ یہ پہاڑ بادلوں میں ڈھکا رہتا ہے. آج وہ کلیئر ہے. مولانا صاحب دیکھ کر محبت تاری ہوئی. اللہ اللہ اکبر. پہلی دفعہ دل سے اتنا اس نے پہاڑ اتنے بڑے بنا دیا، خود کتنا بڑا ہے، میں اس میں گم ہو گیا اس کو دیکھتے دیکھتے. دوسری دفعہ جب میں ناروے پہنچا، وہ اینڈ آف دی ورلڈ پہ پہنچا، محبت والا منظر تھا. یہاں سے اللہ کو پھر وہاں میں نے آزان پھر وہاں کمرے بنے ہوئے تھے کیونکہ بھاگ کے اندر گئے. مغرب پڑھی اور عشاء پڑھی. تو میں نے کہا وطر 1 پڑھو، آج 3 نہیں پڑھنے. تو سر پہ آ رہا تھا سورج، 1 وطر پڑھا. پھر میں نے فجر کی اذان دی، اذان دے کے پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھی. اور میں نے اس کے بعد میں نے کہا چلو عبادت ہو گئی اور دعوت ہو گئی، اذان اور تھوڑا بیان بھی ہو گیا. 5 منٹ میں نے بیان کیا، سورج نکل آیا. 3 نمازیں کرتی بس. اچھا میری ایسی اچانک افق پہ نظر پڑی، بادل نہیں تھے، مجھے چاند نظر آئے. تو ایک دم میں بھی میرا میٹر ہونا، میں کبھی کبھی سوچتا تھا اگر ہمارا کیلنڈر میں سورج والا ہوتا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا.
چاند سورج. لیکن مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی ہیں پورے عالم کے. ٹھیک ہے, جہاں سورج نہیں نکلتا وہاں کے رہنے والوں کو بھی, اور جہاں سورج نہیں ڈوبتا وہاں کے رہنے والوں کے بھی. تو چاند کا کیلنڈر ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ پوری اسی طرح اپنے نکلتا بھی ہے, ڈوبتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, ڈوبتا بھی ہے. تو مجھے وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ چاند کی وجہ سے, چاند کو ہمارے نبی سے جوڑا کہ آپ للعالمین ہیں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں. تو جب چاند نکلا ہوگا تو رات میں پتہ چل جائے گا رات. آج کل گھڑیوں سے ہو گیا, لیکن جب گھڑیاں نہیں تھیں, گھڑی نہ ہو, کیسے پتہ چلے گا چاند نظر آتا ہے رات میں, اور کیسے پتہ چلے کہ اب اندھیری رات ہے اور سورج نہیں نکل رہا تو چاند بھی کوئی نہیں ہے, دن ہے. تو یہ جو چاند کا کیلنڈر ہے یہ انٹرنیشنل ہے, یہ کہیں بھی یہ فیل نہیں ہوتا. سورج کا کیلنڈر کئی جگہ فیل ہو جاتا ہے. تو ہمارا نیا سال شروع ہو گیا 1445 ہجری, اور سال کی ابتدا ایک بڑے سانحہ سے ہوتی ہے, شہادت حسین علیہ السلام کی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ, سب سے بڑا نقصان. ظلم اپنی انتہا پہ تھا اور مظلوم بھی اپنی مظلومیت میں انتہا پہ تھا. یہ تاریخ دوبارہ نہ حسین جیسا ہوگا کوئی, اور نہ ہی مظلوم اتنا بڑا کوئی آئے گا. اب ہم سارے ہی کٹ جائیں تو ان کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو لہذا کوانٹٹی تھوڑی تھی 72 آدمی, لیکن ظلم کی کوانٹٹی اتنی بڑی تھی کہ اگر ایک لڑے میں حسین کو 7 ارب انسان, ان کا پلڑا بھاری ہے, وہ شہید. تو اب وہ جو دسمبر جنوری کا سال ہے, لوگ شرابیں پیتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, جنا کرتے ہیں, ڈھول کا پاڑا. ادھر جو ہی محرم آتا ہے تو سوگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, تازہ ہو جاتا ہے. میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 10 محرم کو میرے والد صاحب بہت روتے تھے. مجھے اتنی بھی نہیں سمجھ تھی کہ روتے کیوں. 10 محرم کے دن نا بہت روتے تھے ابا جی. تو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی کربلا کیا ہے اور حسین کیا ہے. چھوٹا سا اتنا سا ہوگا, اتنا یہ بچہ. تو اللہ کے نبی کا خاندان اس کائنات کا سب سے افضل خاندان ہے, ان سے بڑا کوئی خاندان نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے, جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو جب دیکھا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اربوں کو الگ کیا. پھر اربوں کی چھانٹی کی, اس میں سے مضر کو الگ کیا. مضر آپ کے پردادا ہیں. پھر مضر کی نسل کی چھانٹی کی, اس میں سے قریش کو الگ کیا. پھر قریش کی چھانٹی کی, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور اس میں سے مجھے سبحان اللہ. میں اس کائنات کا سب سے عالی نسل انسان, سب سے عالی حسب انسان. اور کسی نبی پر درود بھیجنے کا امت کو حکم نہیں آیا کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ پہ درود بھیجو, نہیں آیا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو کہ ان پہ درود بھیجو. ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے کہا, اور عجیب بات, اپنی ذات سے شروع کیا, ان اللہ کا نام لے کر آئے, صفاتی نام لے کر آئے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. اور ان کے ساتھ مانو یا نہ مانو تمہارا اللہ, وہ صرف اکیلا اللہ نہیں, وہ ملائکۃ اور اللہ کے فرشتے. اپنا نام 2 دفعہ لائے,
حالانکہ ول ملائکہ بھی ہو سکتا جی والملائکہ ملائکہ ہیں ہی اللہ کے فرشتے وہ ملائکہ ہو اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور یصلون کا جو لفظ ہے نا اس میں تکرار ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں بھیجا اللہ نے کہا ہر وقت بھیجتا رہتا ہے ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تم بھی اس پہ اپنے درود و سلام کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سلام تو ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اسی نبی کی آل پہ درود پڑھنے کا حکم ہے. ہمارے نبی کی آل پہ درود پڑھنے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب حضرت فاطمہ کی 15 برس عمر ہوئی تو رشتے آنے شروع ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے خود کہا آپ نے معذرت فرمائی. حضرت عمر نے کہا کہ میں طلبگار ہوں آپ نے معذرت فرمائی. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے رشتہ مانگو تیرا رشتہ ہو جائے. کہنے کہ میرا تو گھر بھی ذاتی گھر بھی نہیں. کہنے کہ میرا تو گھر بھی کوئی میں فقیر آدمی مجھے کیسے رشتہ دوں. کہنے لگے تم جاؤ تمہارا رشتہ ہو جائے. ان کو بھیجا مسجد اور خود سارے باہر کھڑے. آپ تشریف فرما تھے اور حضرت علی کی عمر 21 برس. وہ ہیبت کی وجہ سے بول نہ سکے چپ. آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آئے بیٹھا. ہم نے کہا علی کیسے آئے. خاموش. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو تو کہا جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ کہہ کر آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. تو حضرت علی باہر نکلے تو ساتھی کھڑے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے تو بھیجا تھا. کہنے کہ کیا ہوا. کہنے کہ تو نے مجھے بے عزت کروایا. انکار ہو گیا. انکار ہو گیا کچھ بولے. کہا نہیں بولے تو کچھ نہیں. کہا کچھ بولے منہ سے. کہاں انشاءاللہ کہا تھا. کہا مبارک ہو. کہا وہ کیسے. کہا میں بھی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. اب یہ آپ نے حالانکہ اس سے پہلے جبریل آ چکے. یہ واحد شادی ہے جس کے لیے جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ نے ہاں نہیں کی. گھر گئے بیٹی کو بلایا. بیٹی علی کا رشتہ آیا ہاں کر دو. یہ سبق سکھانا تھا. ہم عام طور پہ بچیوں سے ہمارے دیہاتوں میں تو بیٹیوں سے کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. پڑھے لکھوں میں شاید کوئی ہو ورنہ تو وہ ایسے باندھ دیتے ہیں جیسے گائے بھینس کو باندھا جاتا ہے. اگلا شرابی ہے جواری ہے جو بھی ہے. تو وہ اس بنیاد پہ آپ نے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ بچی کا بھی حق ہے چاہے جبریل آ کر کہے تو بھی بیٹی سے پوچھو کہ یہاں تیرا ہاں کر. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کی پھر آپ نے علی سے کو بلایا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ. تو آپ سارے مسجد بھر گئی. تو آپ ایسے آپ نے ان کو آگے بٹھایا. وہ فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم جبریل میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم کے عوض مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا. تو انہوں نے عرض کی میں نے قبول کیا اور سجدے میں گر گئے. اللہ اکبر. دعا مانگی. اس دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہی.
پھر آپ نے سارے مجمع کو دو روایتیں یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلایا، دونوں باتیں. تو اس کے بعد کوئی مختلف روایات ہیں، کتنے دنوں فوراً تو رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ہوئی. وہ کئی قول ہیں. آپ نے حضرت عقیل نے آ کر کہا، حضرت سلمان فارسی نے آ کر کہا جی تو رخصتی ہو جائے، آپ بلاؤ اس علی کو. تو حضرت علی، حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی، یہ تین آدمیوں کی بارات. تو حضرت علی اونٹنی لے کر آئے اور اس کو باہر بٹھایا. آپ نے ان کو باہر کھڑا کر دیا اور علی کو اندر لے گئے، اور ایسے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ میں ایسے دیا اور کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فاطمہ سے کہا بیٹی جو میرے خاندان میں مجھے سب سے پیارا تھا نا، میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا. تو پھر آپ نے پانی منگوایا پیالے میں، اس میں آخری دو صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے انگلیاں ڈبو کے ان کے سینے پر چھڑکا دونوں، پھر ان کو ٹرن کیا تو ان کی کمر پہ چھڑکا اور کہا کہ اللہ کے نام پر جاؤ اور عشاء پڑھ کے میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا. اور آپ نے بڑا اہتمام فرمایا. آپ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ فاطمہ مجھے بہت محبوب ہے، تم اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ. امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے امام لیث بن سعد بڑے مالدار تھے، ان کو مصر خط لکھا کہ بیٹی کے رخصتی کے لیے کپڑے تیار کرنے ہیں. اس میں عصفر ایک بوٹی تھی جس سے زعفرانی رنگ آتا تھا کپڑوں پر، تو اس وقت تو ایسے ہی کلر کیا کرتے تھے، تو وہ یہاں بہت مہنگی ہے تو مجھے بھجوا دو. بچی کے لیے انہوں نے 30 اونٹ بھر کے بھجوا دیا. تو انہوں نے تو تھوڑا سا اس میں استعمال کیا، باقی 500 دینار کا بیچ دیا امام مالک نے اس کو. تو اس طرح یہ اہتمام کرنا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. تو آپ نے ان کو دلہن بنوایا، تو پھر آپ نے ان کو ایک چارپائی دی رنگین، جن کے پائے جس کے رنگین پائے تھے، اور ایک بستر دیا، ایک سرانہ دیا، 2 چادریں دی، ایک کالی تھی ایک کلٹ تھی، ایک گھڑا دیا، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک لوٹا دیا، ایک مسلح دیا. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو جو تعلق جہیز عطا فرمائی. اور ہاں 10 تھی، میں نے 9 کی نہیں، اور 2 چاندی کے کڑے، 10 پوری ہو گئی. بازو بند وہ کڑے نہیں ہوتے تو وہ پورا ایسے ہوتا تھا، کور ہو جاتا تھا. یہ میں گیا ہوں ذرا تھر پہنتے ہیں پورا بازو بند. جی وہ بازو بند دو بازو بند. اور اگلے دن حضرت علی کو بلا کر کہا ولیمہ کرو. کچھ نہیں میں ولیمہ کیا کروں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے پاس ایک تنبا ہے، میں کہا وہ دو اس کو ذبح کریں. تو آپ نے اپنی طرف سے ان کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ اس سے سویٹ ڈش خریدو. انہوں نے اسے گھی خریدا اور کھجور خریدی اور شہد خریدا. ان 3 چیزوں کو آپ نے گھر بلوا کے مکس کروایا توری ڈنڈے سے، اور اس کی سویٹ ڈش تیار کی کہ ولیمے میں یہ سویٹ ڈش رکھنی ہے فاطمہ اور علی کے ولیمے میں. اور وہ آپ نے کھانے میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ پکوایا، کھانے میں چھوارے ڈلوائے اور تازہ روٹی لگوائی، تازہ روٹی تندور کی. اور حضرت انس فرماتے ہیں علی و فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور آپ خود بیٹھے دیگ پر کھانا تقسیم کرتے. سبحان اللہ. اور اس میں
दस्तरखान पे खजूर भी थी, अंगूर भी थे, और मेरे नबी वाली स्वीट डिश भी थी, ताज़ा रोटी भी थी, और कौरमा भी था। इतना तकल्लुफ़ वलीमा किया आपने, और नबी के हाथ की बरकत थी। आप तकसीम करते रहे, सारे खा गए, फिर भी उतना ही, एक में से ज़रा भी कम नहीं हुआ। हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सफ़र में वो देग पका रहे थे, साहबा जिहाद में थे, तो बकरा सादा हुआ था देग में, तो आप करीब बैठे थे, हम का नावल नहीं आता रहा, वैद मुझे दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने ऐसे वो निकाली उसको लोई से और आपको दे दी, तो आपने उसको ऐसे दोनों किनारों से पकड़ा और ऐसे काट काट के खाया, नोच नोच के खाया, हाथों से नहीं। फिर कहने लगे नावल नहीं आता रहा, मुझे दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने फिर निकाल दिया, आपने फिर उसको खाया। फिर आपने कहा नावल नहीं आता रहा, मुझे दस्ती पकड़ाओ। मैंने कहा यार रसूलुल्लाह, बकरे की दो ही होती हैं। आपने कहा जरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता। तो आपने सारे मदीने को वलीमा खिला दिया और देग में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। तो इस एहतमाम से ये शादी हुई और ये वलीमा हुआ। या हज़रत ज़ैनब जिनका निकाह अल्लाह ने पढ़ाया था अल्लाह के नबी के साथ, उसका एहतमाम हुआ था। या फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वली, जब हज़रत हसन पैदा हुए तो आपने पूछा क्या नाम रखा है, अली से पूछा, कहने की ये हर्ब, हर्ब कहते हैं जंगजू को, तो खुद जंगजू थे, शाहसवार थे, लेकिन नहीं इसका नाम है हसन। तो उसको आपने घुट्टी खुद दी, हज़रत हसन के मुंह में फुट डाला और उनके कानों में अजान दी, इक़ामत कही। फिर एक हफ्ते के बाद उनके बाल साफ करवाए, उनके वज़न के बराबर चांदी सदका की, 2 बकरे अकीके में आपने ज़बह फरमाया, लोगों को तकसीम की, इतनी आपने खुशी मनाई। फिर हुसैन पैदा हुए 10 महीने के बाद, तो आपने पूछा, इनकी भी आपने अजान भी दी और आपने इकामत भी कही, लेकिन इनको घुट्टी माँ ने पहले दे दी, फातिमा ने पहले दी, फिर अल्लाह के नबी ने दी। कहने क्या नाम रखा है, कहने कि जी हर्ब, हर्ब जंग, कोई पहला नाम, कहा नहीं 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 इसका नाम है हुसैन। अल्लाह। फिर आपने कहा कि जब से आदम की नस्ल चली है ये 2 नाम अल्लाह ने किसी को नहीं रखने, अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों के लिए अल्लाह ने रखे हुए थे। आज पहली दफ़ा किसी का नाम हसन रखा जा रहा है और हुसैन रखा जा रहा है, इससे पहले कभी किसी का नाम हसन हुसैन नहीं रखा। और मैं हैरान होता हूँ कितना लाड दिया आपने कि आप फ़र्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज नमाज बाजमात, और दोनों बच्चे का पानी इधर उधर देखे बैठा। दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और हमारे नबी सजदे में उनकी कमर पे चढ़ गए और बैठ के खुसर खुसर करने लगे। अल्लाह के नबी ने सजदा ही लंबा कर, ये नहीं हाथ मार के उनको गिरा दिया हो, सजदा लंबा। जब ज्यादा लंबा हो गया तो सहाबा को तशवीश हो गई कि फौत तो नहीं होगी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने सर उठा के देखा तो देखा तो दोनों ऊपर बैठे हुए आपस में गिटमिट कर रहे थे। कहने कि मैंने हाथ आगे बढ़ाया उनको उतारने के, ऐसे सजदे में थे ना, तो यहाँ से नजर आया एक हाथ आ रहा है बच्चों के लिए, तो आपने यूं किया, ऐसे छोड़ दो कुछ न करो, वो पीछे हट गए। जब तक दोनों भाई नहीं उतरे आप सजदे से नहीं उतरे। तो जब आपने सलाम फेरा तो दोनों को गोद में लेकर कहा कि अभी हुमा व उम्मी ला तो मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान, इनको कभी दुख ना पहुंचा। और ये नहीं पता था कि दोनों वो दुख देखेंगे तो क़यामत आ जाएगी। इतनी बुरी हालत हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जहर की वजह से
آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکل گئی. تو کہنے لگے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیر دیا. تڑپ رہے تھے زہر کی شدت کی وجہ سے. کون ہے ویسے سینے سے کندھوں پہ بیٹھا تو ماتھے جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات ہو عینی و سمعت اذنایا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے جھولا دے رہے تھے اور آپ کہتے اوپر آؤ اصعد المرتقى، کہتے پہاڑی پہ چڑھو. یہ ایسے ہوتی ہے نا وہ ایسے 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 چھوٹے چھوٹے یہاں کہتے اور اوپر آؤ کوئی ادھر آؤ اور آگے آؤ یہاں اور آگے آؤ یہاں تو تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے کہتے اور اوپر آؤ تو وہ یہاں تک آ جاتے. تو پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں. انی احبہ فاحبہ. یا اللہ ایک دفعہ اچھا عربوں کی تہذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے باہر وہ نہ ہی گھر میں. اتنے وہ عجب مزاج کے لوگ تھے. بچیوں ہوتی تو دفن کر دیتے. بچے کو اٹھانا عیب، یہ ماحول ہے. پہلے اس کو سمجھیں کہ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کے لیے عیب. اور آپ سے بڑا سردار کون سا؟ تو یہاں اٹھانے کا تو ایک معقول نظر آتا ہے نا. یہاں یوسف کو اٹھاتا ہے ابو ذر تو یہاں بٹھاتا ہے لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا تھا ایک یہاں اور باہر آ گئے. تو ساروں کی کھوپڑیاں گھوم گئی. یہ کیا ایک ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا. تو آخر ایک صحابی نہ رہ سکے مجھے یا رسول اللہ اتنا پیار اتنا پیار. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. اور ان کا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کروں گا. جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھ. اور دونوں بچوں کو کے ساتھ کھیلتے تھے. آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. کاروباری اپنے کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں شام کو تھکے آ رہے آتے ہیں اور کاروبار سارے ادھار پر ہیں. ادھار پر لیتے ہیں ادھار پر دیتے ہیں. تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی. تو سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتا. تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں کبھی ڈرامے دیکھ رہی ہیں کبھی میک اپ کر رہی ہیں. تو بچوں کو ذرا کھانا کھلا دیا کپڑے پہنا دیے اسکول بھیج دیے. لیکن میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ان سے بڑھ کر کسی کے کندھوں پہ بوجھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے. وہ دب رہے تھے تو آپ کہتے حسین شاباش حسین شاباش اور زور لگاؤ. تو یہ گھر میں ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں. تو وہ تو مان کے نا وہ بولی آپ رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہے وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے. تو اتنے عظیم لوگ ہستیاں تھیں. ایک زہر میں مار لیا ایک کا گلا کاٹا. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں آیا. اس نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اجازت دی تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے. دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کوئی اندر نہ آئے. تو کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین آ گئے.
روتے ہوئے. وہ اندر جانے لگے, انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے, وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو پھر حضرت ام سلمہ نہ رہ سکیں, آپ کے اندر گئیں تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, اب کے آنسو بہ رہے تھے. اور ام سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں, خیریت؟ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ میرے بچوں کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے, اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جس میں اس کا خون گرے گا. تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کی, یہ وہ مٹی ہے. تو 10 محرم کو عصر کے وقت شہادت ہوئی. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مٹی مٹی سر گردالو, داڑھی گردالو, کپڑے گردالو. میں اس کے یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ کہا حسین کو قتل ہوتے کنوں گھبرا کے اٹھی اور میں نے دیکھا تو خون آ گیا. اگر امام حسین چاہتے تو ایک بول پہ سب کچھ مل جاتا, کیا مشکل. اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کوئی کافر تو نہیں ہوتا. یزید ظالم تھا, اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی. حسین ایک نمونہ تھے, آل رسول تھے, انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا. ایک پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہونا, اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا سستا. ہماری تو جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں, ہم گندگی کے کیڑے جیسے لوگ ہیں. لیکن اگر حسین جیسا, جنگ سے پہلے نا آنکھ لگ گئی, خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو حضرت زینب, حضرت علی کو جو اللہ نے فصاحت دی تھی نا, قوت بیان, وہ بیٹی کی طرف آیا. حضرت زینب قوت بیان کی شہزادی سے, جیسے حضرت علی. وہ کہنے لگی کیوں ہنس رہے ہو, جو کوئی ہنسنے کا موقع ہے, موت سر پہ کھڑی ہے. کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما